پارہ سورہ ہود آیت نمبر 60 کا گفتگو ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے بطور تمہید کی آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کیا پیغام دیا اور قوم نے کیسا جواب دیا، پھر نتیجہ کیسا ہوا، تاکہ امت محمدیہ اچھی طرح جان لے انبیاء کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اس تمثیل میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ آیا۔ اب قوم عاد کا جو بقیہ حصہ تھا اسی کی شاخ تھی قوم سمود، اس رکوع میں اس قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، جس طرح قوم عاد کے ڈیل ڈول، جسامت، توانائی، تندرستی، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں مکان بنا کے رہنا، ان کی طاقت اور ان کا دبدبہ، ان کی شوکت جیسے قوم عاد میں تھی، اللہ نے قوم سمود میں بھی ایسی ہی قوت رکھی تھی۔ قوم سمود نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ٹھکرا دیا۔ ایک نبی کا ٹھکرانا تمام نبیوں کو ٹھکرانے کے برابر ہے، اس لیے کہ سب ایک ہی دعوت دینے والے ہیں، اور وہ ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، یہ پیغام دیا۔ قوم صالح کہاں آباد ہے؟ عرب کے شمال میں جو علاقہ مدین کا تھا، اس سے ہٹ کر قوم سمود اور قوم عاد کا علاقہ بتایا گیا ہے کہ یمن میں ہے، جو آج یمن موجود ہے، حضرموت کا علاقہ۔ اور وہ پہاڑ جس سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی، اس پہاڑ سے اس اونٹنی کا نشان آج بھی موجود ہے، اس پہاڑ کے پھٹنے کی طرح۔ جو یمنی بچے یہاں پڑھتے ہیں ان سے کئی بار موقع ملا پوچھنے کا، جہاں سے آگ نکلنے والی ہے وہاں پر آج بھی آگ نکلنے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے، جو قیامت میں آگ نکلنے والی ہے، علامات قیامت میں سے۔ اور جہاں پہاڑ سے پھٹ کر اونٹنی برآمد ہوئی تھی، اس پہاڑ کی جگہ پر اونٹنی اور اس کا بچہ، اس کا نشان وہاں موجود ہے۔ تو یہ علاقہ حضرموت کے قریب یمن میں ہے، جو عرب کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے نام کی طرح صالح تھے، ان کی صالحیت اور ان کی صلاحیت سے قوم بڑی امید لگا کے بیٹھی تھی۔ چنانچہ آگے جملہ آ رہا ہے، جب توحید کی بات انہوں نے پیش کیا تو قوم نے کہا قد مرجوباً قبل ھذا، ہمیں اس سے پہلے آپ سے بڑی امید تھی کہ قوم کے لیے آپ کچھ کریں گے، لیکن پوری قوم کے عقیدے کے خلاف دعوت دے کر آپ نے ہماری امیدوں پانی پھیر دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ صادق الامین ہیں، صادق بھی امین بھی، سچ بولنے والے، امانت دار۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کا پیغام پیش کیا اور بتوں کی مذمت میں بات کیا، پوری قوم نے آپ کو کذاب اشر کہا۔ سورہ صاد پارہ 23 کے الفاظ ہیں، کذاب، جھوٹا اور ساحر، جادوگر۔ یہ کیوں کہا؟ نجی زندگی میں نہیں کہا، جب دعوی نبوت کو دیکھا تب انہوں نے یہ الزام لگایا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی امید تھی، لیکن جیسے ہی توحید پیش کیا پوری قوم بگڑ گئی۔ قوم چاہتی ہے کہ ہماری مرضی کے موافق بولنے والا چاہیے، ہماری مرضی کے موافق ہی ہم کو تھپیاں دے، لوریاں دے، ہمارے نفس کے خلاف کوئی چیز نہ ہونے پائے۔ جبکہ شریعت مطہرہ میں سب سے افضل عمل وہی عمل ہے جو نفس کو ناگوار گزرے، اور جب نفس کو ناگوار نہیں گزرتا تو وہ افضل عمل نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں افضل الاعمال ما اکرہت علیہ النفوس، جس پر نفسوں کو ناگواری ہو یہ افضل عمل ہے۔ پوری قوم چاہتی تھی کہ ہماری مرضی کے موافق بات سامنے آئے۔ یہ تمہیدی کلمات ہیں۔ اب دیکھیے آیت کے الفاظ،
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود ایک قوم کا نام ہے، اور سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی نسبی اعتبار سے صالحا صالح علیہ السلام کو بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ قال، کہا انہوں نے، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ یا میری قوم اس لیے کہا تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ اجنبیت نہیں ہے، اپنائیت ہے، اپنا ہی آدمی اپنی اصلاح کر رہا ہے۔ غیریت اور اجنبیت کو دور کرنے کے واسطے کہا گیا ہے یا میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا۔ یہ جملہ بار بار آپ سن چکے ہیں اور ابھی سنیں گے، اور یہی پوری دعوت کا خلاصہ کلام ہے۔ نبی اور رسول اپنی بندگی نہیں چاہتے، ہر بندے کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنے آئے تھے۔ سوچو، جب نبی اور رسول نے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا ہے تو کسی کو کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ بندوں سے اپنی بندگی کروائے؟ کس طرح ممکن ہے یہ؟ بندوں سے بندگی کروانا یہ فرعونیت ہے، فرعون نے ایسا کرایا، اور بندوں کو اس کے خالق سے جوڑنا یہ کام نبیوں کا تھا، رسولوں کا کام تھا۔ جتنے سبق آپ پڑھیں گے سب میں یہی بات ملے گی آپ کو۔ اب سب سے اہم چیز جو تشریح کے طلب ہے، تشریح کی طالب ہے، وہ کیا ہے؟ اعبدوا میں جو ہے عبادت کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ بار بار سن چکے ہیں آپ۔ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت ہے نہیں، رکوع بھی عبادت ہے، رکوع ہی عبادت ہے نہیں۔ تو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے لوگوں سے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی عبادت ہے، باقی اب کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ غلطی چلی آ رہی ہے سوچنے میں۔ بے شک نماز عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، لیکن مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اور جان کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے وہ، اور مال اور جان دونوں کی عبادت کا مجموعہ حج ہے۔ آپ ان کو بھی سمجھنا چاہیے عبادت، ٹھیک ایسے ہی توسیع کرتے چلے جائیے آپ۔ تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، بڑوں سے ادب سے ملنا بھی عبادت ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا، تکلیفوں سے بچانا بھی عبادت ہے، راستے سے کانٹا ہٹانا بھی عبادت ہے، مریض کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے، مسلمان کے مسلمانوں پر 6 حقوق ہیں، ان 6 کو ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف عبادت نماز کا نام نہیں ہے۔ مسلمان اگر عبادت کر لے تو گویا وہ سب کچھ کر چکا، کچھ باقی نہیں ہے، کچھ تو وجہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے پڑوسی کو امن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اور ہم نماز پڑھ کے بہت خوش ہو جا رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے خوش ہونے کا مقام اس وقت ہے جب ان تمام وعیدوں سے ہم بچ سکیں۔ پڑوسی ہمارا امن سے ہے تو ہم مومن ہیں، ورنہ پھر نمازیں کس خانے میں جائیں گی؟ تو آدمی دھوکے سے، کسی کو فریب دے کر، جھوٹ بول کر اپنا مقصد پورا کرتا رہے اور ظاہری بندگی کرتا رہے، اللہ کے یہاں کی وہ وقات نہیں ہے۔ تو اعبد اللہ میں صرف عبادت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت سے بچنا بھی ہے۔ جیسے دوا کھانا ضروری ہے ویسے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، دونوں میں اشتراک ہے۔ عبادت اتنا وسیع مضمون ہے کہ جب بندہ بندگی کرے تو گویا اس نے عبادت کیا۔ بندہ بندگی کرے یعنی اپنے مالک کا حکم بجا لائے نبیوں کے طریقے پر، یہ بندگی ہوگی۔ وضو بھی کرے گا، تیمم بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، اس میں عبادت کیا ہے؟ ہاں، نماز مقصود عبادت ہے، اور تیمم اور وضو مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے وسیلہ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا مقام کمتر ہوگا
لیکن کوئی نماز وضو اور تیمم کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شرط کا درجہ ہے وہ. تو عبادتوں میں کچھ مقصود ہیں، کچھ اس کے لیے شرائط ہیں، کچھ موقوف ہیں، لیکن بہرحال بندے کو کسی ایک بندگی پر قناعت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کو سامنے رکھ کر چلے. یہ کہا حضرت صالح نے. اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اس درجہ کیوں کریں؟ کیا آئندہ کچھ ملنے والا ہے یا مل چکا ہے یا احسان چکانا ہے؟ جواب دیا ہے ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تم کو ابھارا ہے زمین سے. کتنے لوگ ہیں جو کبھی غور نہیں کرتے. اگر غور کر لیں اپنے اس درجے کو جو سابق میں گزر چکا ہے، جوان ہیں، اس سے پہلے بچے تھے، اور اس بچے سے پہلے ماں کی گود میں، اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں، اور اس سے پہلے علقہ مضغہ نطفہ، اور اس سے پہلے گیہوں کی روٹی کی شکل میں، اور اس سے پہلے زمین کے ذروں کی شکل میں. ان ذروں کو اللہ نے پانی دے کر قوت نمو بخشا ہے، تم کو وہاں سے اٹھایا ہے، تمہارا وجود وہاں سے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. ہوا انشأکم من الارض، وہی ہے تم کو جس نے اٹھایا ہے زمین سے. زمین سے اٹھانے سے مراد سورہ مومنون پارہ 18 میں تفصیل بیان کیا اللہ نے. تم کو ہم نے 7 درجوں کے بعد انسان بنایا ہے. انسان کی تخلیق کے 7 مراحل ہیں. ان 7 کو اللہ نے خود بیان کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. 7 درجے بیان کیے اللہ نے، اور یہ جو درجہ ہے یہ 7 درجے سے پہلے کا مرحلہ ہے، جس کو ہم بنیاد کہہ سکتے ہیں. کوئی انسان ان درجوں میں اگر غور کر لے تو خدا کو سجدہ بے ساختہ کرتے ہوئے گر پڑے گا. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ تمہاری پیدائش کے 7 درجے ہیں اور ہر درجے میں اللہ کی قدرت ہے، تم پر احسان ہے. یا اس کی قدرت دیکھ کر یا تم پر احسان مان کر تم کو بے ساختہ سجدے میں گرنا ہی گرنا ہے. بغاوت کرنا احسان فراموشی ہوگی. تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ مومنون میں. خلاصہ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم پر احسان کیا ہے جب تم کسی درجے میں کچھ نہیں تھے. ہوا انشأکم، وہی ہے جس نے تم کو اٹھایا، من الارض، زمین سے اٹھایا. فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، جب بارش ہوئی زمین پر، قوت نمو پیدا ہوئی، سبزہ نکلا. اس سبزے میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، متاعا لکم ولانعامکم، تم کھاتے، تمہارے چوپائے کھاتے. 8 چیزیں پیدا کی اللہ نے، 7 انسانوں کی غذا بنتی ہے، اور 8ویں چیز جو ہے متاعا لکم، ابن کیا ہے؟ گھاس بھوسا. یہ 8ویں غذا چوپائے کے واسطے بنایا اللہ نے، 7 تمہارے واسطے پیدا کیا. متاعا لکم ولانعامکم. اللہ تعالیٰ کی شفقت اور قدرت کو بندہ دیکھ لے تو یہ نہیں پوچھے گا ہم بندگی کیوں کریں. ہمارا وجود اس کی عطا ہے، ہم تھے ہی نہیں، ہمارا کوئی تقاضا ہی نہیں تھا. اور پھر اللہ نے کتنے اکرام سے پیدا کیا ہے اس کو، کتنے اہتمام سے تیار کیا ہے اس کو، اور ساری مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اکرم بنایا ہے اس کو. بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کا اکرام کیا ہے، اس کی زبان کا اکرام کیا ہے، کہ جس زبان سے یہ اللہ کہنے والا ہے اس زبان سے 9 مہینے جو غذا دیا ہے اللہ نے وہ ناف سے دیا ہے، منہ سے نہیں دیا. باہر نکل کر ساری غذائیں منہ سے انسان لیتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک غذا میں حیض کا خون بدل کر اللہ نے دیا. لیکن اس کا اہتمام کیا اللہ نے کہ ناف سے غذا پہنچاتا رہے اور منہ کو استعمال نہ کرے، کیونکہ حیض بہرحال حیض ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان کا تحفظ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ اللہ کے احسان کو بندہ گن بھی نہیں سکتا ہے، احسان چکانا تو بہت دور کی بات ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنا احسان کی گننا چاہو تو گننے پر قادر نہیں ہو. ہر سانس جو اندر جاتی ہے وہ احسان ہے، ہر سانس جو باہر آتی ہے وہ احسان ہے. سانس رک گئی، حیات ختم. اس لیے کہا ہوا انشاکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے. پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں. بقا کا سامان اب کیسے باقی رہے؟ باقی رہنے کے لیے جان جسم میں اپنے لیے غذا چاہتی ہے، اس غذا کا پورا اہتمام یہ ہے. فرمایا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تم کو اس زمین میں آباد کیا. استعمرہ آباد کرنا، بسانا. کہاں سوئے، کہاں کھائے، کیا پیے، کیسے رہے. اتنی غذائیں، اتنے لوازمات، اتنی چاہتیں، اتنی محبتیں. بکری کا بچہ تو پیدا ہوتے تیار، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کھڑا ہو گیا، چلنا پھرنا، کھانا شروع کر دیا. لیکن آدمی کا بچہ تو 6 مہینے تک روتا خالی، اسے جب تک کوئی پلا نہ دے پینے پر قادر نہیں. اس بچے کو اللہ نے اتنا بے بس، پھر بھی وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تم کو اس میں بسایا. تمہارے لیے ماں کے دل میں شفقت پیدا کیا، باپ کے دل میں محبت پیدا کیا. ہر دیکھنے والا تمہاری پیشانی کو دیکھ کر بے ساختہ تم پر جھک کر چوم لیتا ہے. یہ شفقت و ترحم دل میں کہاں سے ڈال دیا؟ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، پھر تم کو زمین پر اللہ نے آباد کیا. اس کے بعد تم بڑے ہوئے، تمہیں اتنی خبر نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے کون سے عمل سے خالق میرا ناراض ہو رہا ہے، کس سے ناراض ہوگا، کس سے خوش ہوگا. اس فرق اور تمیز کرنے کے لیے کتابیں بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں چاہتا کیا ہوں. پھر کر کے دکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. پھر بھی بندہ گناہوں میں لگا ہے، اپنی خواہشوں کی تکمیل میں لگا ہے. اب حکم دیا صالح نے فاستغفروہ، اس سے استغفار طلب کر لو. چلو جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر مغفرت چاہ لو، بخشش طلب کر لو. ثم توبوا الیہ، اور پھر آئندہ غلطی نہیں ہوگی اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وعدہ کرتے ہوئے. 2 دیا سبق، اور یہ بہت اہم سبق. فاستغفروا، اللہ سے بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس لیے اس بندے نے میری طرف توجہ کیا ہے. اس پر اللہ کو بے حساب خوشی ہوتی ہے. اور جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو جیسے ہی بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھ کے آتی ہے تیزی کے ساتھ. یہ حدیث بار بار ذہن میں رہے آپ کے. جب بندہ ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں. جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں. یہ محاورہ استعمال کیا ہے حدیث قدسی کے اندر. اور جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفت رحمت استقبال میں آتی ہے قبولیت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، غنی ہیں، پھر بھی متوجہ ہوتے ہیں. اور جب یہ قرب بڑھ جاتا ہے تو اتنا قرب گناہوں کی بخشش کے بعد، توبہ اور رجوع کے بعد، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اب بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اتنا قربت پیدا ہو جاتی ہے. توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے. حدیث کے الفاظ یاد کر لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اور آگے فرمایا التائب حبیب الرحمن، توبہ کرنے والا رحمان کا حبیب ہے، اور حبیب کہتے ہیں محبوب کو. تو جب آپ چاہیں کہ اللہ کے محبوب بنیں تو آپ توبہ شروع کر دو. استغفار اور توبہ، اس سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے. آج اگر دنیا میں معلوم ہو جائے کہ وزیر اعظم سے قریب کیسے ہوں گے،
اور صدر صاحب سے کیسے قریب ہوں گے اور فلاں صاحب سے کیسے قریب ہوں گے تو دروازے جا کے بیٹھ جائیں گے، مگر یہاں رب کریم سے قریب ہونے کا نسخہ ہر بندے کو سکھایا ہے انبیاء نے کہ پہلے سابقہ گناہوں پر استغفار طلب کرو اور آئندہ سے اس کی طرف متوجہ رہنے کا وعدہ کرو، ہو گئی قربت، مل گئی محبوبیت، لیکن خالص آنسوؤں کے ساتھ، ریاکاری دکھاوے کے بغیر۔ اللہ نے پھر کہلوایا حضرت صالح کے ان جملوں کے بعد، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے مجیب بھی ہے۔ تعارف دیکھو، بے شک میرا رب قریب بھی ہے مجیب بھی ہے۔ کہیں کہیں گے وہ تو عرش پہ ہے، بہت دور ہے، ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا نہیں، قریب ہے۔ اور مجیب کے معنی آتے ہیں جواب دینے والا، یعنی قبولیت سے نوازنے والا۔ ان ربی سمیع قریب مجیب الدعوات، میرا رب سمیع ہے، قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ تو حضرت صالح نے کہا۔ ایک مقام پر اللہ نے خود کہلوایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے میں دعا سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت قریب ہوں اور غفور الرحیم ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ہیں، اللہ قریب ہیں، اللہ مجیب ہیں، اللہ قادر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ سے غافل ہیں تو کس کی تو ہم کو چاہیے کہ ان تمام صفتوں پر غور کریں۔ یہاں تک دعا تھی، حضرت صالح کی دعوت تھی۔ قوم کا جواب سنو، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ اے صالح، قوم نے کہا اے صالح تم تھے ہمارے درمیان قابل امید، قد كنت فينا، تھے تم ہمارے درمیان، مرجون کے معنی جس سے رجا ہو، جس سے امید ہو، جس کو بولتے ہیں مرجع خلائق، مرجون ہی تو ہے لفظ وہ، تو مرجون کے معنی جس سے بڑی امید تھی وابستہ، قبل ھذا، اس دعوت سے پہلے تک، اس دعوت کے بعد نہیں، قبل ھذا، اتنہانا، کیا ہم کو آپ روکتے ہیں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم عبادت کریں جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ہمارے آبا و اجداد جن بتوں کی پرستش کرتے رہے، کیا تم ہم کو منع کرتے ہو کہ ہم بھی کریں ویسا؟ یعنی ان کے طرز سے ہم کو ہٹانا چاہتے ہو۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کی ایک ڈگر ہوتی ہے، اپنے آبا و اجداد کی ڈگر سے وہ ہٹنا نہیں چاہتا۔ قرآن کریم میں جب یہ سوال کا جواب دیا ہے کفار قریش نے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ دادا کی ڈگر پہ چلتے رہیں گے چاہے باپ دادا عقل مند نہ رہے ہوں، ان کو ہدایت نہ ملی ہو اور وہ راستے پر نہ رہے ہوں صحیح، تب بھی چلتے جائیں گے ان کی ڈگر پہ۔ انہیں اشارہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی ڈگر صحیح ہے تو اس ڈگر پہ چلنا ہے، اور ان کی ڈگر پہ چلنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کا راستہ اللہ کو پسند تھا، تو حضرت یوسف فخریہ انداز میں کہتے ہیں واتبعت ملت آبائی، واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میرے باپ کی میں اتباع کر رہا ہوں کیونکہ وہ قابل فخر تھے۔ لیکن اگر باپ دادا کا راستہ غلط ہے تو اللہ نے صاف کیا ہے کہ ان کے راستے پر چلنا نہیں ہے۔ باپ دادا کو اگر ہدایت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہدایت قبول نہ کریں، یہ واضح پیغام دیا اللہ نے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم شک میں ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ،
جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم شک کے اندر پڑے ہیں، تردد میں ہیں کہ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑیں، بتوں کو چھوڑیں، یا پھر تمہاری بات کو چھوڑیں، کیا کریں؟ ہم تردد کے اندر پڑ گئے ہیں، ہمیں شک ہے۔ تحقیق کرنا اور تحقیق کر کے حق قبول کرنا اور باطل کو رد کرنا یہ بہت بڑے جرأت کی بات ہے۔ حضرت صالح جواب دیتے ہیں، قال یا قوم، کہا اے میری قوم کے لوگوں، ارائیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر ہوں میں بینہ پر، دلیل پر، واضح طریق پر اپنے رب کی طرف سے، اور دیا ہے اس نے مجھ کو رحمت، نبوت کی شکل میں، صراط مستقیم کی شکل میں، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو کون ہوگا میری مدد کرے اللہ کے مقابلے میں اگر میں نافرمانی کروں اس کی؟ اللہ نے مجھے پیغام دیا، نبوت سے نوازا، صراط مستقیم عطا کر دیا، اگر میں ان تمام نعمتوں کے باوجود اس کی مخالفت کر کے کسی اور راستے پر چلوں تو میرا تعاون اور میری مدد کون کرے گا؟ اور سنو، تمہاری بات مان کر سوائے خسارے میں اضافے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ فما تزیدوننی غیر التخسیر، پھر نہیں زیادہ کرتی ہے مجھ کو تمہاری بات ماننا سوائے خسارے میں اضافے کے۔ تخسیر، خسارے میں اضافہ ہوگا صرف، یعنی نبی، نبوت، رحمت، اللہ کی ہدایت کے باوجود اگر قوم کی بات مان کر پرانی جگہ پہ چلتا رہا تو یہ تو نافرمانی ہوگی، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس لیے قوم کی بات ماننا خسارے میں اضافہ ہے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ہم نبی کیسے مان لیں؟ اگر تم ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو تو ہم تمہیں نبی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ بحث پیچھے سورہ آراف میں آ چکی ہے، تفصیل سے میں نے وہاں عرض کیا ہے، اس لیے یہاں میں تفصیل میں جائے بغیر بات کر رہا ہوں۔ پوری قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہماری ایک گزارش قبول کر لیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ کہا کیا نوازش؟ کہا یہ جو پہاڑ ہے، حالانکہ پہاڑ میں سے کوئی چیز نکلتی نہیں، لیکن مطالبہ دیکھو، ایسا مطالبہ جو ان کی عقل کے حساب سے بالکل نہ ہونے والا مطالبہ ہے، ناممکن ہے۔ کیا کہا؟ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی زندہ نکلے، اور اونٹنی بھی زندہ ہی نہیں، گابھن، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور نکلنے کے فوری بعد بچہ پیدا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بھلا پہاڑ سے بچہ نکل سکتا ہے؟ یہ مطالبہ کیوں کیا تھا؟ ہمارے پاس بھی لوگ ایسا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ مثل مشہور ہے، نہ 9 من تیل ہوئی ہیں نہ رادھا نچی ہیں، یعنی ہماری شرط پوری کر نہیں سکیں گے تو ہم ان کی بات مانیں گے نہیں۔ ایسی بات کہو کہ یہ پوری کرنے پر کوئی شکل ہی نہ ہو۔ ہر نبی سے لوگوں نے ایسا ہی مطالبہ کیا نا، لیکن معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں جو سب کو عاجز کر دے، سب کی عقلیں بھی عاجز ہو جائیں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے اور بندوں کے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے پاس کیا ناممکن ہے؟ لیکن سمجھایا صالح علیہ السلام نے، دیکھو یہ من چاہا مطالبہ اگر پورا ہو گیا اور تب بھی تم نے نہیں مانا تو اللہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ تم کو جینے کا حق ختم ہو جائے گا۔ تم مطالبہ نہ کرو اور ہم معجزہ نہ دکھائیں، یوں ہی پڑے رہو معطل، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر تم نے مطالبہ کیا، من چاہا مطالبہ، اور ہم نے اس کو پورا کرا دیا، اور پھر بھی تم اڑے رہے ہر دھرمی پر، تو تم کو جینے کا حق دنیا میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قوم نے تو ٹھان لیا تھا کہ ان کو عاجز کرنا ہے، ان کی نبوت کو یقین کے ساتھ وہ نہیں مانتے تھے، شک میں تھے، اس لیے کہا کچھ نہیں، یہ برآمد کر کے دکھاؤ۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہاں سے اونٹنی کا ذکر ہے، اونٹنی کیسے نکلی، کہاں سے نکلی، یہاں ذکر نہیں ہے، پیچھے آ چکا ہے سورہ آراف 9واں پارہ۔
وہاں وضاحت موجود ہے. اللہ کی طرف سے اس پہاڑ کو اللہ نے پھاڑ دیا، اونٹنی باہر نکلی، بچہ پیدا ہوا، قوم کے سامنے سب موجود. لیکن قوم نے کیا کہا؟ یہ تو ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ قوم نے اس کے بعد بھی انکار کر دیا، تسلیم نہیں کیا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا آج نہیں ہو رہا ہے، ایسا آج نہیں ہو رہا ہے، عقل کے خلاف آج بھی تو ہو رہا ہے. جن چیزوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوہ طور پہاڑ معلق کر دیا سر پہ، مانتے کہ پیس دوں؟ قوم نے کہا دیکھ لیا پہاڑ سر پہ آ گیا ہے، اب گرنا ہی باقی ہے خالی. تو کہا دیا سمعنا و اطعنا، مان لیا، اطاعت کر لیا. پہاڑ کو ہٹا دیا، کہا سمعنا و عصینا، مانا تھا اب کہاں مان لیا، انکار کر دیا. تو یہ ہر قوم کی ہر دھرمی چلی آ رہی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی ہر دھرمی ہے، بہت ہر دھرمی ہے. آج جتنے اختلافات دکھائی دیتے ہیں یہ صرف اور صرف خود غرضی، جہالت، ہر دھرمی، بس 3 چیزیں ہیں. خود غرضی، جہالت، ہر دھرمی، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اگر اخلاص آ جائے دل میں، اللہ کے سامنے حاضری کی فکر پیدا ہو جائے اور خود احتسابی کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن عقل کے باہر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، حکیمانہ کلام ہے، حکمت سے لبریز ہے، ہر بات سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن خود غرضی، جہالت اس چیز کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہے. صرف خود غرضی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میرے دیر باقی رہے، حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے. چنانچہ اللہ کی طرف سے اونٹنی برآمد ہو گئی. اب جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو بھگتے ہیں اس کو. قوم کے سامنے اونٹنی آ گئی. اب اونٹنی سے لوگ پریشان ہو گئے. اس اونٹنی کا حال یہ تھا کہ چونکہ وہ عجوبہ تھی، جب تالاب میں پانی پینے کی باری ہوتی تھی تو پورا پانی پی جاتی، پورا تالاب خشک. اس کی بنا پر قوم نے کہا یہ اونٹنی تو ہمارے پانی کو کھا جا رہی، پی جا رہی، کیا کریں اس کو؟ ایک دن باری مقرر کیا. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. ایک دن تمہاری طرف سے تم پانی پی لو اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی. اب پانی ایک دن آڑ شروع ہو گیا ان کے لیے. ایک دن آڑ پانی یہاں بھی آ رہا ہے نا، ہاں یہ اسی کا اثر دکھائی دے رہا ہے. کب خدا نے بتائیے، ایک دن قوم پانی پی لے گی، ایک دن یہ لوگ پانی پی لیں گے. پانی کی قلت ہو گئی. معلوم تھا کہ جب بیزار ہو جائیں گے تو اونٹنی پہ ہاتھ چلائیں گے. پہلے کہا دیا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہاتھ نہیں لگانا. اگر ہاتھ لگائیں گے تو عذاب سے نہیں بچیں گے. یہ دھمکی بھی دے دی گئی. آیت کے الفاظ دیکھو، یہاں اس کا اشارہ ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتاً، نشانی کے طور پر. فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کھائے پیے اللہ کی زمین میں. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور مت چھوؤ اس کو برائی کی نیت سے. بسوئن کی شرط لگایا، یوں کوئی ہاتھ لگائے کوئی بات نہیں، برائی کی نیت سے ہاتھ نہیں لگانا. ایک ایک لفظ کا فائدہ ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا، اس کو مت چھوؤ. اتنا ہی کہا ہوتا تو چھوتے ہی عذاب آتا، لیکن فرمایا نہیں، بسوئن، بری نیت سے. ہاتھ کو لگانا بری نیت سے یہ منع ہے. یوں آپ پیار سے لگاتے ہیں ہاتھ تو لگائیے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ، تو پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب، قریبی عذاب. ایک تو ہے عذاب شدید، سخت عذاب، نہیں کہا عذاب قریب، ایسا عذاب جو بالکل قریب ہے، لگاتے ہی ہاتھ پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ قیامت تک تمہارا انتظار کیا جائے گا، آؤ گے قیامت تو بتایا جائے گا. لوگ ہمارے عادی ہیں نقد کے، ادھار کے نہیں ڈرتے. اللہ نے کہا یہ عذاب بھی بالکل نقد ہے، ہاتھ لگاتے ہی پہنچا.
اس کے بعد کیا ہوا؟ قوم نے اس وارننگ کی پرواہ نہیں کیا اور کہا ہم تنگ آ گئے، ایک دن یہ پانی پورا پی لیتی ہے اور ایک دن پوری قوم کے واسطے بچتا ہے، پانی کی تنگی ہو رہی ہے، اسے ختم ہی کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ سورہ الشمس میں جو اشارہ ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، یہاں بھی وہی کہا فعقروها، انہوں نے اس کی کوچ کاٹ دیا۔ عقر کے معنی آتے ہیں پیچھے جو موٹی رگ ہوتی اس کو عقر کہتے ہیں، اس کے کاٹنے کے بعد اونٹنی بچتی نہیں، اونٹنی کیا آدمی بھی نہیں بچتا۔ سورہ قمر پارہ 27 میں اللہ نے کہا ہے فعقروها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، اپنے ساتھی کو اس نے بلایا اور اس نے کوچ کو کاٹ دیا، اور جیسے ہی کوچ کو کاٹ دیا اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیا، بچ نہیں سکتے اب۔ فعقروها، تو انہوں نے کاٹ دیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم، حضرت صالح نے کہا اپنی قوم سے اپنے گھر میں 3 دن رہ لو، اب بس 3 دن۔ فقال تمتعوا فی دارکم، رہو اپنے گھر میں، کتنے دن رہیں گے؟ 3 ایام، صرف 3 دن۔ صاحب قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ 3 دن جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن رہ لو۔ جمعرات کو انہوں نے کوچ کاٹا، کہا جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن رہ لو، بس۔ پہلے دن قوم کا حال یہ ہوا کہ ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، اس کے بعد ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ان کے بعد ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ چوتھا دن اتوار تھا، ہاں آج ہی کا دن تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ عذاب کی 2 شکلیں بتائی گئی ہیں، 2 شکلیں۔ تمتعوا فی دارکم، رہو اپنے گھر میں 3 ایام، صرف 3 دن۔ 3 دن، ایام یوم کی جمع ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جس میں ذرہ بھی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ بولا ہوا وعدہ نہیں ہے، یہ ہے غیر مکذوب کا ترجمہ، یعنی ایسا ہو کے رہے گا۔ اب اللہ کی طرف سے پکڑ کیا آئی؟ سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے، رجفہ، رجفہ کے معنی زلزلہ، اور دوسری آیت میں آیا ہے صیحہ، صیحہ یہاں لفظ آیا ہے، صیحہ کے معنی دلدوز آواز، چیخ چڑھاڑنا، اور سورہ اعراف میں آیا ہے رجفہ نے پکڑ لیا۔ صاحب قرطبی لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر زلزلہ آیا، ان کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا، رہنے کی جگہیں اور باغات سب چیزوں میں زلزلے کی بنا پر جو تباہی آتی ہے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اب اس کے بعد فرشتے کی آواز آئی، کون سا ہے؟ جبریل۔ جبریل کی ایک آواز جیسے شہر انطاکیہ میں آواز لگایا تھا جبریل نے، سورہ یاسین میں آیا ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھ گئے، جیسے پانی ڈال دو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ان کی دلدوز آواز سے پورا شہر خاموش ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، خمود کے معنی بجھ جانا۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ 3 دن تک یہ کیفیت تھی ان کی کہ چہرے زرد ہوئے، پیلے ہوئے، اس کے بعد سرخ ہوئے، پھر سیاہی چھا گئی، عذاب آیا۔ پہلے زلزلہ آیا، پھر دلدوز آواز آئی، دونوں عذاب ساتھ ساتھ آئے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آیا ہمارا حکم، ہلاکت کا حکم، نجینا صالحا، تو نجات دے دیا ہم نے صالح کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لے آئے تھے، معہ، ان کے ساتھ، ہاں ایمان والے بھی بچ گئے، برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے۔ میں نے الگ کیا ٹکڑا سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اپنے کسی عمل سے بچنے کا غرہ دماغ میں نہ آنے پائے، ہم اس قابل تھے تو بچ گئے، نہیں،
جن جن کو بچایا اللہ نے برحمت منا، ہماری طرف سے صفت رحمت کی وجہ سے، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بچایا حضرت صالح کو بھی، ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بھی صفت رحمت کا تقاضا تھا کہ ان کو اور ساتھیوں کو بچایا اللہ نے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب وہی قوت والا غلبے والا ہے۔ قوت کا عالم یہ ہے کہ سب سے قوت والی قوم کا یہ حال کر دیا، اور عزیز یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا 3 دن میں عذاب آئے گا اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوا۔ عزیز کے معنی غلبے والا، جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے اس کو عزیز کہتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک کی طاقت اور فلاں ملک کا دبدبہ اور شوکت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں کیسر و کسریٰ کا یہ حال تھا، نبی کے زمانے میں، اس سے پہلے فرعون کا غلبہ تھا۔ اس دنیا میں ہر نبیوں کے زمانے میں کوئی نہ کوئی شکل میں باطل ابھرتا رہا۔ جب موسیٰ کے ساتھ فرعون اور قارون کا تذکرہ کیا اللہ نے، جہاں ابراہیم کا نام لیا وہاں نمرود کا ذکر کیا اللہ نے، لیکن انجام کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمیشہ اللہ نے اسباب کی پرواہ کیے بغیر اپنے صالح بندوں کو مدد پہنچایا۔ آج ہمیں سبق یہی حاصل کرنا ہے کہ بظاہر مایوسی ہے کہ سارے عالم میں مسلمان پسپا ہیں، جہاں دیکھو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، انتشار ہے، جہاں دیکھو یہ بکھرے پڑے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ کی صفت قوی اور صفت عزیز اللہ کے ساتھ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ قوت والا اور غلبے والا ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے نیک بندوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو صیحہ نے، دلدوز آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو کے رہ گئے اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ فَأَصْبَحُوا ہو گئے، فی دیارہم، دیار جمع ہے دار کی، اپنے اپنے گھروں میں، کیسے؟ جاثمین، گھٹنوں کے بل، اوندھے منہ پڑھنے کو بولتے ہیں جاثمین، یا گھٹنوں کے بل پڑھنے کو بولتے ہیں جاسیہ۔ تو جاسیہ گھٹنوں کے بل اور جاثمین اوندھے منہ پڑے رہے۔ کیسا پڑے تھے؟ ان کے پڑھنے کو تشبیہ دیا خالق نے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا یہاں تھے ہی نہیں۔ ایسا اوندھے پڑ گئے اپنے اپنے گھروں میں، جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، یہ لوگ تھے ہی نہیں گھروں میں، کیونکہ پہلے زلزلہ آیا، سب نظام تہوبالا ہو گیا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے ہو گیا، پورا علاقہ کھنڈرات بن گیا۔ پھر دلدوز آواز میں سب کے سب بجھ گئے، اور 3 دن جو پہلے گزرا ہے کہ ان کے چہرے پیلے ہوئے، سیاہ ہو گئے، اس سیاہی کے ساتھ بجھنے کے بعد ان کا انجام ایسا ہوا کہ جیسے یہاں تھے ہی نہیں۔ کان کے معنی گویا، لم یغنوا فیہا، تھے ہی نہیں، بسے ہی نہیں یہاں پر۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، آگاہ رہو، یہاں سے سبق ہے۔ الا، آگاہ رہو، سن لو کان کھول کے، ان ثمود کفروا ربهم، بے شک ثمود نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعنی ناشکری کیا۔ اللہ نے جسم دیا تھا مضبوط، اس کا شکر کیا تھا کہ وہ جسم جھکتا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے نعمتیں دی تھی، ان کا شکر یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے اللہ کی مرضی کے موافق۔ اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنے کا ملکہ دیا تھا، اس کا شکر یہ تھا کہ ان بڑے بڑے مکانوں میں اللہ کا اور اللہ کے دین کا اور اللہ کے بندوں کو جوڑنے کا کام ہوتا۔ انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، یہ ہے کفرو، کفران نعمت، اپنے رب کے ساری نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ الا، سن لو، بعدا لثمود، دوری ہو سمود کے لیے۔ بعد کے معنی دوری، کس سے دوری ہو؟ جس بندے کو اللہ دھتکار دیں، دور کر دیں، وہ کہاں جائے گا؟ اس کا مقام جہنم ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے دور، خدا کے فضل سے دور،
اور خدا کے ذریعے سے ملنے والی ہر راہ سے دور، ان کا انجام جہنم ہے۔ یہ کس کا انجام بیان ہوا؟ قوم صالح کا، جو سمود کا ہلاکی ہے۔ یہ عاد کی ہم شریک تھی، طاقت میں، قوت میں، ثروت میں، دبدبے میں، ان دونوں کا انجام ایسا ہو گیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں کرنا ہے، اللہ قادر مطلق ہیں۔ ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہ تھی نہ آج ہے، ہمارے لیے اللہ کی تمام راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کا بندہ کیسے بنے، اس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، انہی کی نقل کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔